یا ہم آج کل کے زمانے میں گاسپس بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان گاسپس میں سب سے زیادہ مین فیکٹر جو ہے وہ غیبت کا ہوتا ہے. جی. سو واٹ اف اگر ہم اس ٹائم اسٹاپ تو ہو جائیں, ان دا فیوچر ہم لوگ وہ نہیں کریں گے ایسی باتیں, لیکن جو ہم آلریڈی کر چکے ہیں تو اس کو ہم کیسے ریکٹیفائی کر سکتے ہیں. لائک فار ایگزامپل آئی مین ٹو سے کہ جس کی ہم غیبت کر چکے ہیں, از اٹ نیسیسری کہ ہم ان سے جا کے خود پرسنلی معافی مانگیں اور از اٹ ناٹ. اور دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ ہاؤ ٹو پیوریفائی آور سولز اینڈ ہارٹ, کہ ہم ریاکاری اور منافقت سے کیسے بچ سکتے ہیں آج کل کے زمانے میں. اوکے, غیبت کے معاملے میں توبہ کرنا میرے نزدیک اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ جس کی آپ نے غیبت کی تھی اس کے بعد جا کے آپ کہیں کہ ویسے میں آپ کو جانتا نہیں ہوں لیکن میں نے آپ کے بارے میں یہ گالیاں کہی تھیں اور اتنی دفعہ کہی تھی, تو میں ریپیٹ کر دوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ میں کیا سوچتا تھا آپ کے بارے میں, لیکن اب میں نہیں سوچتا, اللہ مجھے معاف کرے. السلام علیکم. میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی ضرورت ہے, آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور بس دل کو صاف کر لیں اپنے, دیٹس انف. ٹھیک ہے. تو جو چیز جو انسان کی کوتاہی اللہ نے نہیں کھولی ہوتی نا, اس کو خود کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ جانتا ہے میرے دل کا عیب, جو غلطی میں نے کی ہے. ریاکاری کے بارے میں یہ بتا دوں کہ آپ کیونکہ یو آر آل اینڈ آئی آر وکٹمز آف دا سوشل میڈیا ویب, اور اس جال کے اندر ایک ہائپر کمپیریسن کلچر بن چکا ہے, اور ہائپر کمپیریسن میں ہر ایک کو اپنے آپ کو آگے دکھانا ہوتا ہے, رائٹ. اس کا سارا الگوریدم یہ ہے کہ آپ اور لوگوں کو دیکھیں کہ انہوں نے کیسی تصویر لی, انہوں نے کیسے فلٹر یوز کیے, انہوں نے کہاں کس بیک گراؤنڈ کے سامنے جو ہے اپنی پوسٹ بنائی, انہوں نے کس چیز کے ساتھ اس کی زیادہ انگیجمنٹ ہوئی, وہ فلانا بھی انفلوئنسر بن گیا, وہ بھی انفلوئنسر بن گیا. اب ہر ایک کی دنیا کا زندگی کا مقصد بن چکا ہے میں نے انفلوئنسر بننا ہے, یو نو. اور کس چیز کا انفلوئنس کرو گے؟ انفلوئنس کا انفلوئنس کروں گا. پتہ نہیں کہ کیا میں چکن بنانے کا انفلوئنس کرنا ہے میں نے, یو نو. تو میں نے اپنے فیوریٹ کلرز کا انفلوئنس کرنا ہے, یعنی بے مقصد چیزوں کو بامقصد بنا دیا ہے ہم نے اب, اور اس کو بہت آگے تک بات لے گئے ہیں. یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ امریکہ میں کسینوز میں, لاس ویگس کے کسینوز میں جو بیہیویئر اینالسٹ تھے, جو اسٹڈی کرتے تھے کہ کوئی جوا کھیلنے آئے نا, سلاٹ مشین پر آ کر بیٹھے, تو کیسے ہم کریں کہ وہ 8, 10, 15, 16 گھنٹے بیٹھا رہے, اٹھے نا, اس کو ایڈکٹیو کیسے بنایا جائے. وہی لوگ ہیں جن کو فیس بک, انسٹاگرام اور انجنز نے ہائر کیا ہے بیہیویئر انالیسس کے لیے, تاکہ میں اور تم ایسے ایڈکٹڈ ہو جائیں کہ ہر کچھ منٹ بعد ہمیں بے چینی ہو جائے کہ دوبارہ ہم وہ سلاٹ مشین میں ایسے کرتے ہیں, ہم ایسے کرتے رہیں. اور اس سے ایک چیز جو ہمارے اندر آ رہی ہے وہ ہائپر کمپیریسن ہے. میں بھی کچھ پوسٹ کروں, میری بات پہ کوئی لائک کر دے, اس میں بھی کوئی ہارٹ ڈال دے, اس میں بھی کوئی کہہ دے, یو نو. اور یہ جو ایک سائیکوسس بن گیا ہے نا اب, کہ اس کے علاوہ اگر آپ کے فالوورز نہیں ہیں تو آپ کی انسان ہونے کے ناطے کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر کوئی آپ سے کہے کہ میں سوشل میڈیا پہ نہیں ہوں, کہتے ہیں ویئرڈو, عجیب انسان, یو نو. کیونکہ اب تو you don't exist if you don't exist online. You don't exist if you don't have followers. تو پہلی چیز تو یہ کہ اس چیز سے ڈیٹاکس ہونے کے لیے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سوشل میڈیا استعمال نہ کریں, لیکن اس کا زہریلا استعمال نہ کریں. You can use social media to learn so much. You can grow your mind, but you can also shrink your soul. So I just hope that you realize what you're doing. اور آپ لوگ جو ہے جن کو فالو کر رہے ہو نا, ان میں سے بہت سو کو آپ اس لیے فالو کر رہے ہو کہ آپ اپنے آپ کو کمپیئر کر سکو, اور جس کو آپ کمپیریسن کے لیے فالو کر رہے ہو اس کو انفالو کر دو پلیز. جس سے کچھ سیکھنا ہے اس کو فالو کر لو, جس سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنا ہے یا کمپیٹ کرنا ہے, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس کو انفالو کر دو. تقدیر کے بارے میں نے پوچھنا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن یہ مجھے بتا دیجیے گا کہ آیا کون سے تقدیر بدل ایک چلیے. دوسرا یہ ہے کہ ہم سب ہمارا ایمان ہے کہ ایک دن ہم نے اس دنیا سے جانا ہے, اور ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ. جب ہم فوت ہو گئے ہیں, مٹیوں لاکھوں مٹی قبر پہ ڈالی جاتی ہے, اللہ ہم سب نے آسان کر دے. اس وقت دوبارہ انسان سینس میں آ جاتا ہے, لیکن دوبارہ اس میں روح آ جاتا ہے جو انکیر منکر کو جواب دیتا ہے. یہ تو منکر نکیر کے بارے میں مستند احادیث ہیں, اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں سوال پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ سوال آسان کرے. قدر کے بارے میں ایک کامنٹ کر دوں جو میں کرتا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہاں ہمارے ملک میں جتنے لوگوں نے قدر کے بارے میں سوال کیا, اور کسی ملک میں کبھی کسی نے میرے ساتھ نہیں کیا.
اور میں اس کی وجہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور مجھے کچھ باتیں سمجھ میں آئی ہیں. ہماری قوم کے اندر ایک عجیب مایوسی آ چکی ہے، جس کو ہم قدر کی وجہ سے قدر کو بلیم دیتے ہیں. ہماری قسمت ہی ایسی ہے، یہ ہماری قدر میں لکھا ہوا ہے. اب قدر کے بارے میں آج بس تو اب اس کو تو بس دعا ہی بدل سکتی ہے، اور پھر اب دعا واقعی بدل سکتی ہے کہ نہیں بدل سکتی. لیکن اس کے پیچھے جو اصل مسئلہ مجھے نظر آتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس سوال سے کوئی مسئلہ حل ہوگا. بالکل احترام، پورے احترام کے ساتھ میں کہوں گا کہ جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا ہوتا ہے نا، ہم اس کا سامنا کرنے کے بجائے اس کو قدر کہہ کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں دعا کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہوگا. اور یہ ہمارا ایک مرض بن چکا ہے، دعا کا غلط استعمال. صحابہ نے اسلحہ تیار کیا، فوج تیار کی، دشمن کا سامنا کرنے جانے لگے ہیں، پھر دعا کی ہے. گھر بیٹھے دعا نہیں ہو رہی. جب تک آپ تیاری نہ کرو اور آگے نہ بڑھو، پھر اس کے بعد دعا آتی ہے ربنا ثبت اقدامنا، افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. تو ہم نے کیونکہ ایک چیز سکھا دی ہے سب کانشیسلی اپنے کلچر میں کہ جو مشکلات ہیں نا وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اس کے بارے میں تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے، اور بس آپ دعا ہی کر سکتے ہو. تو جس چیز کو آپ چیلنج کر بھی سکتے تھے، اس کے بارے میں کچھ محنت کر بھی سکتے تھے، اس کا کچھ سامنا کر بھی سکتے تھے، اس کے بارے میں ہم نے بس تقدیر کا ٹھپا لگا کے اور دعا پہ اعتماد کر کے ہم نے اپنے آپ کو سستی کا لائسنس دے دیا ہے. دیکھیے، اگر آپ کسی سے کہتے کہ فرعون کی اتنی سٹیبل حکومت ہے، اتنی اس کی مستحکم حکومت ہے جس سے باقی حکومتیں ٹکرانے سے ڈرتی تھیں، اور آپ ایک انسان کو کہو کہ جا کے فرعون کو جا کے چیلنج کرو، دیکھیں میرے چیلنج کرنے سے کیا ہو جائے گا. بس دعا کریں کہ اللہ اس حکومت کو گرا دے کسی نہ کسی طرح. یہ تو اللہ کی قدر میں ہے کہ ہزاروں سال سے فرعونہ کی حکومت چل رہی ہے، میں کہاں جائے، میری بات سے کیا فرق پڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو گرانے کے لیے پوری فوج نہیں بھیجی، پورے ریسورسز نہیں بھیجے، ایک انسان کو بھیجا ہے، اور وہ انسان بھی ایک سوٹی کے ساتھ اور ایک اس کے بھائی کے ساتھ جو وہاں فرعون کی کورٹ میں غلام مانے جاتے ہیں، اس کے ساتھ بھیجا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کچھ بات سکھا رہے ہیں. آپ کے سامنے فرعون اور اس کی سپر پاور بھی کھڑی ہو تو آپ یہ نہ کہو یہ تو قدرت کا نظام ہے جی، ہم کیا کر سکتے ہیں. پہلے تو جاؤ سامنا تو کرو، اور سامنا کرتے سے پہلے دعا کون سی دعا سکھائی ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے دل کو، میرے سینے کو کھول دے اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے. آپ کے سامنے بڑی سے بڑی مشکل فرعون سے بڑی مشکل نہیں ہو سکتی، اور اس مشکل کا سامنا کرنے کے لیے میرے رب نے یہ دعا سکھائی ہے. اگر دعا کے بارے میں واقعی سوال کرنا ہے تو میں تو کہتا ہوں ہم سب کو یہ دعا سیکھنی چاہیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم مشکلات کا سامنا کیسا کریں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر ہم قرآن کی طرف واپس آ جائیں نا، اور قرآن سے ہم واقعی نصیحت لینا شروع کر دیں، ہمارا تمام حقیقت کے بارے میں نظریہ بدلنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. My name is Hassan and I am a medical student over here. I just wanted to know what actual spiritualism is in Islam. Like I've heard in Urdu it's called tasawwuf or ruhaniyat, and I'm not quite sure what it actually is. One day you will find out. But I will tell you when. Okay. Finish Baqarah with contemplation. Yes. Finish Fatiha, then finish Baqarah with contemplation. And I will tell you all of you something. آپ لوگوں کے بہت سارے سوال ہیں and I love that. لیکن ایک بات آپ غور سے سن لو، اگر آپ نے واقعی دین سمجھنا ہے نا، اور اپنے بڑے بڑے سوالوں کا آپ کو جواب چاہیے، تو میں آپ سب کو ایک نصیحت کرتا ہوں، یہ نصیحت دل پہ لے لو. جو بھی آپ کے سوال ہیں نا وہ جمع کر کے ایک دراز میں ڈال کے اس دراز کو تالا لگا دو، اور پھر قرآن کھولو. قرآن کو اس لیے نہیں کھولنا کہ آپ کو اپنے سوالوں کا جواب چاہیے، قرآن کو اس لیے کھولنا کہ میرا رب مجھے سکھا رہا ہے کس چیز کے بارے میں مجھے سوچنا ہے. وہ بتا رہا ہے کہ میں کیا بات، وہ بول رہے ہیں، ہم نہیں بول رہے، وہ بول رہے ہیں. میں نے اپنی بولتی بند کر کے دراز میں ڈال دی. اب میرا رب بول رہا ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو میں ان سوالوں پہ فوکس کرتا ہوں جو میرا رب مجھے بتا رہا ہے، جو درس وہ سکھا رہا ہے وہ سمجھنا ہے. میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. فرض کریں کہ آپ PhD پروگرام میں آپ کو داخلہ مل گیا، اور بڑی مشکلوں سے ملا، اور بڑی بڑی فیسیں آپ کے والدین نے بڑی بڑی قربانیاں کر کے آپ کو یہ موقع دیا کہ آپ کو اعلیٰ تعلیم حاصل ہو سکے. اعلیٰ تعلیم حاصل ہونے کے لیے آپ کلاس روم میں کھڑے ہوتے ہو اور بیٹھتے ہو، پروفیسر اندر آتا ہے، ایک ایک لمحہ اس کلاس کا جس کو احساس ہو نا کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ مجھے یہ موقع ملا ہے،
تو وہ ایک ایک لفظ ٹیچر کا غور سے سنے گا, سوال پوچھے گا, سمجھنے کی کوشش کرے گا. لیکن ایک طالب علم اس کلاس میں آتا ہے, کہتا ہے پروفیسر آپ کی بات بعد میں, آپ مجھے یہ بتائیں, میرا پیزا کے بارے میں ایک سوال تھا کہ اس کا جو چیز ہے وہ, یعنی اس کو اس بات کی کوئی قدر ہی نہیں کہ بات کون کر رہا ہے آگے سے. اس کی بات تو ٹھیک ہے, مجھے اپنے سوال پہلے آنے چاہیے نا. جو ایسا کلاس روم میں کرتا ہے, ٹیچر کیا کرتا ہے اس کے ساتھ باہر. اب مجھے یہ بتاؤ, ہم یہ قرآن کے ساتھ نہیں کرتے؟ سوچو ذرا, اندر گھور کے اپنے ضمیر کے اندر ذرا غور سے آئینے میں دیکھ کے, کیا ہم قرآن کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ بات کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں ذرا ایک سیکنڈ, ہاں بقرہ پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے, آل عمران ابھی ٹائم نہیں ہے, میرا سوال پہلے دیکھ لیں, میرا سوال سامنے. تھوڑی دیر کے لیے جس طرح ہم کہتے ہیں نا, ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے غلام بنا دیا, عبد ہیں ہم اللہ کے کلام کے سامنے بھی تھوڑی سی غلامی دکھا دیں, اپنے سوالوں کو ذرا سرنڈر کر دیں اور اللہ کے سامنے ذرا گر جائیں, اس کے کلام کے سامنے گر جائیں. تو میں آپ کو ایک بات کی ضمانت دیتا ہوں, اگر آپ یہ کھلے دل سے کرو گے نا, میں اور آپ اگر یہ کھلے دل سے کریں گے, پھر کچھ دن بعد آپ اپنا یہ تالا کھولو گے نا اس دراز کا, تو آپ کو وہ اندر سے خالی ملے گی, کچھ نہیں رہا ہوگا اس میں. کیونکہ جب میں اپنے رب کی طرف آتا ہوں نا, جو میرے اندر سوال ہوتے ہیں وہ میرے پوچھے بغیر وہ ان کا جواب اپنے کلام میں دیتا چلا جاتا ہے, میرے پوچھے بغیر. یہ اللہ تعالیٰ کے معجزات میں سے ہے, یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے جو ہمیں آ کر ملی ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. اور اس کے بارے میں نیگوشیٹ کا فبہذا الحدیث انتم مدہنون, اس کلام کے بارے میں تم لوگ نیگوشیٹ کر رہے ہو, اس کے بارے میں کچھ کھینچتانی کر رہے ہو, اس کلام کے بارے میں جو آسمانوں سے اترا ہے, جس کی عظمت سمجھنے کے لیے ستاروں کی مثال دی جا رہی ہے. جو لوگ ستارے پڑھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کتنے بلینز آف ٹریلینز آف لائٹ ایئر سے گزر کر اس کی روشنی کی ایک دھار ہماری آنکھوں تک پہنچتی ہے, اور اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ قرآن کہاں سے آیا ہے, کہاں سے پہنچا ہے میرے دل تک, کہاں سے آ کر پہنچا ہے. اس کی عظمت کو اگر ہم ایک دفعہ دوبارہ سمجھ لیں نا, تو میرا پورا دعویٰ ہے کہ جو سوال ہیں نا آپ کے, وہ ایسے غائب ہوں گے آپ حیران رہ جاؤ گے. اور جو ایمان آپ کا اللہ تعالیٰ پر آئے گا نا, اس کے بعد اس کی کوئی مثال نہیں ہے. جیسے پہلے آپ پوچھ رہے ہو نا تصوف کیا چیز ہے یا روحانیت کیا چیز ہے, وہ اصل روحانیت ہے خدا کا کلام اپنے دل تک اترنے دینا. فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اسی مشن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس کی ضرورت ابھی بھی اتنی ہے جتنی 20 سال 25 سال پہلے تھی جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا. مجھے اس کی ابھی بھی اتنی ہی ضرورت ہے, اور میں اس بات کو پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ یہاں بیٹھے ہر مسلمان اور دنیا کے ہر مسلمان کو اس چیز کی ضرورت ہے. قرآن کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے, قرآن کو دل پر اترنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی تو میری امید ہے کہ میں اس مشن کی طرف تھوڑی سی خدمت اردو زبان میں بھی کر سکوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کی دعا کی ضرورت ہے انشاءاللہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. My name is Dr. Faiz Alam. I am a histopathology and field scholar in Khyber Medical University. I have a question. میرا کوشچن یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, نماز کا ٹائم ہوتا ہے, تو ہمارے ذہن میں بار بار کلک کر رہا ہوتا ہے کہ نماز نہ پڑھنا ایک گناہ ہے اور ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے. یا اگر کوئی ہم سے ہیلپ ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہے تو ہم ضرور اس کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے دل میں کلک کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں نے اس کی ہیلپ نہ کی تو مطلب ایک گناہ کر رہا ہوں. لیکن قرآن ہمارے لیے مطلب اکثر لوگوں کے لیے ایک آپشن ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر پڑھ لیا تو ٹھیک ہے, نہیں بھی پڑھا تو کوئی گناہ نہیں ہے, یا ہم اس کو ٹال رہے ہوتے ہیں. تو ہم ایسا کیا کریں کہ ہمارے ذہن میں یہ ایک اوبلیگیشن کے طور پہ آ جائے. آپ کا سوال بہت اچھا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی بنیاد پر آپ اپنی سوچ کو میں اور آپ سب اپنی سوچ کو تھوڑا بدلنے کی کوشش کریں. مجھے نماز اس لیے نہیں پڑھنی چاہیے صرف کہ نہیں پڑھوں گا تو سزا ملے گی. اصل میں قرآن نے نماز کے مقاصد, اصل مقصد کیا ہے کہ میرا رب مجھے یاد رہے. اقیم الصلاۃ لذکری, اپنے رب کو یاد رکھنا. اور پھر کہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز بے حیائیوں سے اور گناہوں سے روکنے والی چیز ہے. میں نے نماز کی طرف آنا ہے اپنی حفاظت کے لیے. اگر سارا رشتہ میرا نماز کے ساتھ صرف یہ ہے کہ میں عذاب سے بچنے کے لیے نماز پہ آ رہا ہوں,
تو بس وہ حاضری دے کے میں فوراً نکل جاؤں، چلو منیمم ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی. میں نماز کے لیے کی طرف اپنی صحت کے لیے نہیں آ رہا، اپنی بہتری کے لیے نہیں آ رہا، اپنے دل کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے نہیں آ رہا، بس عذاب سے بچنے کے لیے آ رہا ہوں. یہ بہت ہی منیمم قسم کا تعلق ہے نماز کے ساتھ، اور میرے نزدیک یہ بہت نیگیٹو قسم کا تعلق ہے. یہ تو اس طرح کہنا ہے کہ میں اپنی امی کو جا کے سلام اس لیے کہتا ہوں کہ نہیں کہوں گا تو وہ تھپڑ ماریں گی. ماں کو جا کے سلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے مجھے اس سے محبت ہے. میرا دل نہیں مانتا کہ میں جا کر سلام نہ کروں، اٹھ کر گلے نہ لگاؤں. تو جس چیز سے محبت ہو جائے نا تو وہ انسان، انگلش میں وہ کہتے ہیں a labor of love. تو نماز صلاح should be a labor of love. کسی کی مدد کرنا یہ سوچ کر کہ اگر نہیں کروں گا تو گناہ ہوگا، یہ بھی میرے نزدیک ایک بہت کم سوچ ہے. اس سے ہمیں اوپر بڑھنا ہوگا. میں کسی کی مدد اس لیے کروں کہ شاید اگر ایک دن مجھے مدد چاہیے ہو تو میں کیا کروں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو تحفہ مجھے دیا ہے، یہ انسان میرے جو سامنے ہے جس کو مدد کی ضرورت ہے، یہ تحفہ دیا ہے مجھے ایک، کہ اس کے ذریعے میں اپنے گناہ معاف کروا لوں. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی خدمت کرنے کا ایک موقع دیا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے 2 لڑکیوں کی مدد کی، مدین میں جا کر درخت کے نیچے بیٹھے اور کہتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس کے معنی میں سے ایک معنی یہ بھی ہے، میرے رب ابھی جو تو نے مجھے اچھا کام کرنے کا موقع دیا، اگر کوئی اور بھی خیر کرنے کا موقع مجھے دے دے تو میں اس کا محتاج ہوں، اس کا فقیر ہوں. ان کو ایک رغبت ہے کہ میں کوئی اور اچھا کام کروں. اب آتے ہیں قرآن کی طرف. میرے نزدیک قرآن اس طرح پڑھا کہ پڑھو، نہیں پڑھو گے تو قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. ٹھیک ہے، وہ باتیں بعد میں ہو جائیں گی. پہلے آئی تھنک وی نیڈ اے لیبر آف لو. پہلے وہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے کہ قرآن الرحمن نے بھیجا. الرحمن علم القرآن، شدید محبت اور خیال کرنے والا. الرحمن، رحمت کے لفظ سے آپ کو عربی کے جو اس کے معنی ہیں وہ سامنے نہیں آتے اتنی آسانی سے اردو میں. رحمت میں شدید محبت بھی ہے اور خیال کرنا بھی ہے. جس ہستی کو مجھ سے اتنی شدید محبت کہ کسی اور کو مجھ سے اتنی محبت نہیں جتنی اس کو ہے، اور جتنا وہ میرا خیال کرتا ہے کسی اور کو میرا اتنا لحاظ نہیں، اتنا خیال نہیں جتنا اس کو ہے. اس نے اپنی محبت کی بنیاد پر فیصلہ کیا کہ وہ مجھے قرآن سکھائے. الرحمن علم القرآن. اور قرآن میں کیوں پڑھوں؟ اس لیے نہیں پڑھوں کہ نہیں پڑھو گے تو گناہ ہوگا یا گلٹ کی بنیاد پر. کیونکہ ہوا کیا ہے کہ ہمارے کلچر میں سارا کا سارا اسلام گلٹ کی بنیاد پر کھڑا ہے. نماز نہیں پڑھو گے تو یہ گناہ ملے گا، یہ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا، یہ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا، شرم کرو شرم کرو شرم کرو شرم کرو. گلٹ 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 گلٹ. اور جتنا آپ گلٹ کرو گے اتنی محبت کم ہوتی چلی جائے گی. تو یہ بنیادی جو تعلق ہے ہمارا قرآن کے ساتھ وہ الرحمن کے ساتھ تعلق ہے، وہ محبت کا تعلق ہے. اور وہ ایک دفعہ پیدا ہو جائے تو پھر تو کیا کہنے ہیں انشاءاللہ.